the azan ke time when he reached at the verse ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, اور دوسری بار ہمیں یہ ورس سننے کو نہیں ملے. اچانک ایکسپلوسیو آواز آئی. صبح ایک مؤذن فجر کی نماز کے ٹائم پر اذان دینے مسجد میں جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں اس دوران ہی اس پر ملیٹنٹس اندھا دھند گولیاں چلاتے ہیں جس کے چلتے وہ شدید طور پر زخمی ہو جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. یار برادری جیسی بہت میرا یاد تھا، وہ میرا باپ تھا، میرا ہمدرد تھا. جاتے تھے مسجد میں اذان دینے. کبھی نہیں سوچا، کبھی نہیں. مارا مارنا تو مارا گیا، ہر ایک کو مارنا ہے، اسی چیز کا دکھ ہے. بٹ ہی واز بروٹلی کلڈ. وی نیڈ کمپلیٹ انویسٹیگیشن فار دس، کیونکہ وہی جانتا ہے جس کا باپ مرا تھا. وہ جب میں آتی تھی سسرال سے مجھے بولتا تھا کہ آپ میری بیٹی نہیں ہو، میری ماں ہو. میں اس کے ساتھ ماں جیسا رول کرتی تھی. اتنا خوش ہوتا تھا، میرا استقبال کرتا تھا گیٹ پہ. آپ دیکھ رہے ہیں ایشین نیوز ہب اور اس وقت ہم ڈسٹرکٹ بارامولہ کے گانٹ ملا علاقے میں موجود ہے جہاں آپ سب نے یہ دکھد خبر سنی ہوگی کہ یہی وہ مسجد ہے جہاں پر ریٹائرڈ SSP جن کا نام محمد شفیع میر تھا وہ صبح اذان کے لیے آتے ہیں اور اس کے بعد اندھا دھند گولیاں ان پر چلائی جاتی ہے اور وہ پھر اس دنیا سے چل بستے ہیں. وہ 2012 میں ریٹائر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے. اس واقعے کے بارے میں ان کی فیملی، ان کے بیٹوں کا، ان کی بچی کا کیا کچھ کہنا ہے، چلیے اب ان سے جانیں. شہید محمد شفیع میر کے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں. دہرانا تو نہیں چاہتے ہیں کہ کیا ہوا تھا، لیکن آپ سے تھوڑا سا جاننا چاہیں گے کہ کتنے بجے یہ اذان کے لیے گئے تھے؟ کیا یہ روز جو ہے اذان پڑھنے جاتے تھے؟ جی، ان کی یہ روٹین تھی. یہ روز 6 بجے نکلتے تھے گھر سے نماز کے یہ اذان دینے کے لیے. پہلے یہ تہجد گھر میں ادا کرتے تھے، اس کے بعد جاتے تھے مسجد میں اذان دینے. جانے سے پہلے اس نے مجھے آواز دی کہ اٹھ نماز کے لیے آ. جو ہی میں نماز کے لیے اٹھنے لگا تو میری بیوی نے پیچھے سے آواز دی کہ ابھی اذان نہیں ہوئی، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو پھر میں نہیں گیا. تو پھر 15 منٹ میں نے منہ دھویا، تو 15 منٹ کے بعد جب میں مسجد پہنچا تو میں نے باہر سے آواز دی، کیونکہ مائک جو تھی سپیکر آن تھا. تو میں نے باہر سے ہی آواز ان کو دی کہ سپیکر آف کر لو، سپیکر آن ہے. جو ہی میں اندر گیا تو ڈیڈی کا چاچا جلیل صاحب، ان کے بیٹے، اس کو ہم جان بھیا بولتے ہیں، تو وہ اس کے سینے پہ ایسے ایسے کر رہا تھا کہ شفیع مام آپ اٹھ جاؤ، کیا ہوا؟ تو ہمیں ایسا کچھ کلو نہیں لگا کہ اس کو کسی نے فائر کیا ہے. تو یہ اس وقت پورے لیٹے ہوئے تھے، تو ہمیں لگا کہ چکر آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ تو. لیکن اس کا بدن جو تھا پورا ٹھنڈا پڑا تھا. تو پھر اس سے پہلے وہاں 1-2 اور بھی آئے تھے نماز پڑھنے، تو اس کے بعد مجھے کچھ پتہ نہیں. پھر ہم نے اس کو ہاسپٹل لیا یہاں شیری، تو وہاں پھر پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے جب اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ اس کے پیٹھ پہ 6 چھید. تو وہاں پہ بولا کہ اس کو گولی ماری گئی ہے. پہلے بولا کہ پسٹل 6 فائر ہوئے ہیں. تو اس کے بعد اس کو بارامولہ ریفر کیا، وہاں پہ پوسٹ مارٹم ہوا. تو وہاں پہ پھر بولا کہ اس کو کچھ 12 بور رائفل سے کسی نے مارا. یہاں پر ان کے دوسرے بیٹے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں معافی چاہتی ہوں، اس حالات میں ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ کو تعزیت پیش کرنے آئے ہیں سری نگر سے. یہاں میں آپ سے جاننا چاہوں گی فیملی میں کتنے لوگ ہیں آپ، اور کیا کبھی انہیں کسی قسم کا کوئی تھریٹ لگا یا انہوں نے آپ کے ساتھ کبھی ڈسکس کیا ہو؟ ایکچولی ہم فیملی میں 2 بھائی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں ینگر ون، اور ہماری ایک سسٹر ہے. وی آر آل میریڈ، ان کی شادی بھی ہوئی ہے. ایسا فیملی میں ایسا کچھ تھریٹ تو تھا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو شاید آج کل اگر آپ دیکھو کہ پولیس والوں کو 10-10 12-12 PSOs ہوتے ہیں. ویسا بھی کچھ نہیں تھا. ان کو یہ یقین تھا مرنا ایک دن ہے. اور کبھی تھریٹس تو اس کے بارے میں تو کبھی نہ کبھی بتایا نہ کبھی آئی بھی. ایسے کیا بتائیں گے، ایٹ لیسٹ وہ اپنا بچوں سے ڈسکس تو کرتے.
تو ایکچولی وہ زیادہ بزی رہتے تھے, ان کا ایک روٹین تھا, ارلی ویک اپ, گو فار پریئر, آل ٹائم پریئر کے لیے جاتے تھے. اس کے بعد ان کا روٹین تھا, ہمارے جو باغیچہ ہے ہمارا وہاں پہ چلے جاتے تھے ریٹائرمنٹ کے بعد, جسٹ فار آپ کو بزی رکھنے کے لیے. تو صبح جاتے تھے, شام کو جاتے تھے, یا اور کہیں اگر کہیں پہ انہوں نے بنایا اپنی زندگی میں تو اس کا کیئر ٹیک کرتے تھے, اور کچھ نہیں. باقی ان کی لائف نارملی چل رہی تھی, کوئی تھریٹ نہیں تھا, کوئی ایسا کچھ نہیں تھا. کب سے اس مسجد کے مؤذن تھے وہ؟ ایکچولی مسجد جب میں پیدا ہوا تھا تب سے ہے, تو وہ ماشاء اللہ بچپن سے ہی وہ شاید نماز پڑھتے ہوں گے. تو ایکچولی جب سے ریٹائرمنٹ ان کا ہوا تو اوبیسلی اب ان کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وہ 5 ٹائم نماز کے لیے چلے جائیں جب یہاں پہ ہوتے ہیں. تو وہ اب بزرگ بھی تھے یہاں, جو اگر وہاں پہ کوئی ہوتا بھی تھا تو بائی پریفرنس وی پے اٹینشن ٹو آور ایلڈرس فار اذان. تو وہ ہمیشہ پڑھتے رہتے تھے, ہمیشہ صبح کی اذان, جیسے لوگوں کو یہ فجر کی ان کو ذہن میں ہوتا ہی تھا, نہیں اذان دینے والا شفیع صاحب صبح آتا ہے, وہ تہجد کے لیے آتے ہیں, تو وہاں پہ اذان پڑھتے ہیں ہمیشہ. اگر دن میں بھی اویلیبل ہوتے تھے دن میں بھی پڑھتے تھے, تو دن کی تو بات نہیں, اب جو کیجولیٹی صبح ہوئی ہے. تو وہ صبح روز جاتے تھے مسجد میں, جاتے تھے, تہجد پڑھتے تھے, اس کے بعد اذان, پھر اس کے بعد باقی نماز والا ایز اے روٹین جیسے جماعت کے لیے جمع ہوتے ہیں. دا سیم تھنگ ہیپن ٹوڈے. تو آج وہ وہاں پہ تھے, تو گئے ہوئے تھے تہجد کے لیے, پھر اذان دینے لگے. تو اوبیسلی اذان کے ٹائم when he reached at the verse اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری بار ہمیں یہ ورس سننے کو نہیں ملے. اچانک ایکسپلوسیو آواز آئی, تو انہوں نے یہاں پہ ہم قیاس آ رہی, ہم نے سوچا کیا پتہ, میں تو سویا ہوا تھا, باقی جو وہاں پہ نماز کے لیے تیاری کر رہے وہ سوچ رہے تھے شاید مسجد کی بیٹری بلاسٹ ہوگی, مے بی انورٹر میں کچھ, یا کہیں گر تو نہیں گئے, کیونکہ وہاں پہ تھوڑا کھڑے رہنے بزرگ, چکر تو نہیں, ہارٹ اٹیک, بہت چیزیں انکشاف ہوتی ہیں. تو پھر یہ چلے گئے ہیں مسجد میں, دیسا کہ وہ نیچے ہی لیٹ ڈاؤن تھا, تو اس کو پریس کر رہے تھے, کیا پتا ہارٹ اٹیک تو نہیں آیا, کیا برین ہیمریج تو نہیں ہے اور کچھ. تو ان کو اسی ٹائم انہوں نے ہاسپٹل لیا, میرے بھائی تھے اس ٹائم وہاں پہ تھوڑا لیٹ ہی مجھے پتہ چلا, تو میں گیا. پھر انہوں نے کیا کیا, پھر ہاسپٹل جا کے پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے پراپر انویسٹیگیشن کے بعد کہ ان کو بلٹ ماری گئی ہے. تب تک ہمیں یہی لگ رہا تھا کیا پتہ بیٹری پھٹی ہے, کیا پتہ کچھ چکر آیا ہے, کیا پتہ کچھ ہوا. اس دوران پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا, آپ نے کچھ آواز سنائی تھی؟ آپ آواز تو ہوئی ہے مائک پہ, مائک چالو تھی, وہ اذان دے رہے تھے, وہ ایک گن شاٹ کی آواز ہوئی ہے. مائک پہ مت ڈائگنوز ہوتا ہے, لوگوں کو کیا پتہ گن شاٹ ہے, بیٹری پھٹی ہے. تو اس کے بعد ہاسپٹل میں جا کے پھر اس کی پشتی ہوگی کہ اس کو پیچھے سے فائر مارا گیا ہے. فیملی آف ریٹائرڈ ایس ایس پی, آپ نے کبھی سوچا تھا اتنا بڑا سانحہ آپ کے ساتھ پیش ہے؟ کبھی نہیں سوچا تھا, کبھی نہیں. بارہ مرنا تو مرا گیا, ہر ایک کو مرنا ہے, اسی چیز کا دکھ ہے. بٹ ہی واز بروٹلی کلڈ, وی نیڈ کمپلیٹ انویسٹیگیشن فار دس, کیونکہ وہی جانتا ہے جس کا باپ مرا تھا. اینڈ وی ہیو گریونسز ود دا ڈپارٹمنٹ. اگر ان کے پاس پی ایس او تھا, وائی پی ایس او واز سنیچڈ فرام ہم. اتنی سروس دے کے ایسے ایس ایس پی, اٹ از ناٹ اے جوک. اگر آپ معمولی سا سب انسپیکٹر ایس ایچ او دیکھو گے, ہی از بینگ پرووائڈ ود لاٹ آف سیکورٹی, 10-12 ہمارے پاس ایک تھا, دیٹ ٹو واز سنیچڈ بیک. اس کے بعد ہم نے ان کو اپلیکیشن دی ہے, میرا بھائی ہمیشہ اس کو زیادہ اٹیچمنٹ رہتی تھی ڈیڈی کے ساتھ, تو بہت بار انہوں نے اپلیکیشن وہاں پہ دائر کیا. اس کے بعد بھی ان کو وہاں سے کوئی پی ایس او نہیں دیا گیا ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے, ہمارا باپ تو واپس نہیں آئے گا, ہی ہیز لاسٹ ہز لائف. مسئلہ یہ ہے, ہمیں پراپر انویسٹیگیشن چاہیے اس میں, کیا کیونکہ یہ مر رہا ہے, کیونکہ اس کا قتل کر دیا گیا ہے, اس کے لیے ہمیں پراپر انویسٹیگیشن چاہیے, اور ہمیں قاتل جلد سے جلد اس کے ساتھ جو قانون کو کرنا ہوگا وہ ہمیں چاہیے. یہ ان کی بڑی بیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے. شو تہ معافی مانگا یتھ حالت مز تو ست کت کران. تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی فیملی کے بارے میں, ان کا کیا کچھ روٹین رہتا تھا, کیونکہ فادر اور بیٹی کے بیچ میں ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن ہوتا ہے, بہت یار برادری جیسی. بہت میرا یاد تھا, وہ میرا باپ تھا, میرا ہمدرد تھا. اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی. وہ مجھے سمجھتا تھا, وہ جب میں آتی تھی سسرال سے مجھے بولتا تھا کہ آپ میری بیٹی نہیں ہو, میری ماں ہو. میں اس کے ساتھ ماں جیسا رول کرتی تھی. اتنا خوش ہوتا تھا, میرا استقبال کرتا تھا گیٹ پہ, فون کرتا تھا یہاں سے
कब निकलोगी, कहाँ पहुँची। जब तक मैं यहाँ पहुँचती ना तब तक उसने 100 बार फ़ोन किया था, करता था मेरे साथ बात कि कहाँ पहुँची, क्या हुआ, आप मेरी बेटी ही नहीं हो, मेरी माँ भी हो, मुझे लगता है मेरी घर माँ आ रही है। और इस्तिकबाल पे रहता था उधर मस्जिद पे ही। मैं इतना ही बोलूँ कि पता नहीं ये हमारी बदकिस्मती है या अल्लाह की मर्ज़ी ये थी, बाकी कुछ नहीं, इसके अलावा मैं बोलूँगी। अब क्या चाहते हैं? अब इंसाफ हम चाहते हैं। ये तो सारा गांव जानता है कि हमारा बाप कहाँ है, हमारी प्रॉपर्टी जो है, आप इसके मुताबिक भी इन्वेस्टिगेशन करो। आपका काम है इन्वेस्टिगेशन, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। गैर कानूनी कोई यहाँ पे नहीं था, कोई प्रॉपर्टी में कोई इस बेचारे ने हड़प नहीं कुछ किया कि कोई गैर कानूनी मत कोई मुनी हो गया कुछ। आप अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके साथ हमें इंसाफ चाहिए, बस आपके साथ इंसाफ होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने कहा, एक बहुत अच्छी रिलेशन होती है बेटी और बाप के दरमियान। जी। कभी आपके साथ कुछ शेयर किया हो, कभी इन्होंने कहा हो जब आपसे? था ही नहीं कुछ मसला तो, वरना ये पता था ना मुझे ये वहाँ समझता था। जो मैं इसको बोलती थी ना वो ये समझता था। ये नहीं बोलता था कि आप मेरी बेटी हो, आप मेरी माँ हो। मुझे समझता था, हर टाइम बोलता था यानी आप मेरी किसी भी माँ। तरीके का कुछ भी नहीं, हम किसी के ऊपर शक नहीं करेंगे कि हमारा कोई दुश्मन था, कोई नहीं था हमारा दुश्मन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये शहीद मोहम्मद शफ़ी मीर की फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, इनसे हमने बातचीत की और इनका कहना है कि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि जो मोहम्मद शफ़ी मीर थे उनके साथ पीएसओ हुआ करते थे, लेकिन हाल फ़िलहाल में ही यानी 1 साल पहले ही गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ किया, ये कह के कि उसको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो है पीएसओ को वापस नहीं अटैच रखा गया है इसके साथ, या ऐसा कह सकते हैं कि इन्होंने एप्लीकेशन भी इनके मुताबिक दे दी है, कि एप्लीकेशन भी दे दी है इन्होंने, और उसके बाद भी जो है इसको पीएसओ प्रोवाइड नहीं किया गया है। यहाँ पर आपने देखा कि इन्हें भी नहीं पता होगा और मोहम्मद शफ़ी मीर को भी नहीं पता होगा कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी अज़ान होगी। एशियन न्यूज़ हब के लिए बारामूला से फज़र अज़ान।